بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کا ایک شعر میں ابھی شیئر کروں گا۔ ابھی میں نے پڑھا فیس بک پہ، تو بڑی زبردست غزل ہے وہ بال جبریل سے۔ انشاءاللہ اس پہ پوری بات کروں گا کبھی۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو میں نا دل کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو دل، آپ یوں دیکھیں کہ جو ہمارا حرم ہے، جو ہمارا کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں، تو یہ کعبہ جو ہے نا، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے اس کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا، قرآن میں ایسے ہی آتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو مطلب بلڈ کیا، رائٹ، انہوں نے اس کو بنا دیا اینڈ اللہ کے حکم کے مطابق، اینڈ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ جاتا ہے۔ اب وہاں پہ آ جائیں تو اس درمیان میں وہ کعبہ جو ہے وہ اٹ وینٹ تھرو مینی اسٹیجز۔ اسی میں پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے اس میں بت لا کے رکھ دیے، لوگوں نے ایسی رسومات شروع کر دیں، لائک ہم پڑھتے ہیں، ساری کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، وہاں پہ جو وہی فن کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، اپنے ملتے ہیں، شرابیں چل رہی ہوں گی، کھانے کھائے جا رہے ہوں گے، ننگے پھر رہے ہوں گے آگے پیچھے، تو جو بھی ان کا کلچر تھا اس وقت، ٹھیک ہے، تو ان سب کو انہوں نے کعبہ کو ان ساری چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی مذہبی چیز ہے، جو وہ کر رہے ہوں گے ایٹ دیٹ ٹائم۔ سو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے پھر اسی کعبے کو دوبارہ سے اپنی اوریجنل فارم میں، جو اس کا تقدس تھا، جو اس کی حرمت تھی، یو کین سے، بڑے زبردست ورڈ ہیں اردو کے، تو وہ انہوں نے اس کو بحال کیا ایز سچ، تو بالکل ایسے ہی جو ہم انسان ہیں نا، تو ہمارے اندر بھی ہمارا ایک حرم ہے، ہمارا ایک دل ہے، ہمارا ایک کعبہ ہے۔ تو یہ حرم جب اس دنیا میں ہم لوگ آتے ہیں نا، تو بہت پاک صاف ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتی کوئی چیز اس سے زبردست پاک چیز۔ لیکن ایونچولی جب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں نا، تو جب ہم سو پھر ہم اس کے اندر جو ہے نا، وی الاؤ کہ شاید مطلب جو بھی اور چیزیں ہیں یہاں پہ، شیطان ہو گیا، جو دوسرے، اور خود ہم انٹینشنلی ہم سارے کیا کرتے ہیں کہ اس میں گندگی شامل کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو گندا کر دیتے ہیں بہت سارے سالوں میں، تو پھر اور اس کی کوئی صفائی نہیں کرتے، کبھی بھی صفائی نہیں کرتے، وی لیٹ کے ساری گندگی جو ہے نا وہ اس کے اندر آ کے ملتی رہے، اور ایونچولی اتنا بدبودار ہو جاتا ہے کہ مطلب خود گھن آتی ہے، اپنے آپ کو، انسان کو ایٹ ٹائمز خود فیل ہوتا ہے کہ یہ تو مطلب دیٹس ناٹ رائٹ، اندر سے اس کو بو آتی ہے۔ سو ایونچولی جب وہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے، اینڈ دین اللہ تعالیٰ کا اس پہ کرم ہوتا ہے، سو ہی ٹرنس ٹو دی ایبسلیوٹ ریالٹی، اللہ تعالیٰ کی ذات ود ان، اینڈ ہی کنفیسز کہ آئی ہیو میڈ دس مسٹیک اینڈ آئی نیڈ یور ہیلپ یا رب ٹو، اس میں مجھے کریکٹ کریں، میرے اس کو صفائی کرنے میں ہیلپ کریں میری۔ پھر اللہ تعالیٰ اوپنز اس کو اپنی مرضی کے تھرو اس کے لیے رستے کھلتے ہیں، اینڈ ہی اسٹارٹس کلیننگ اپ اگین، سو وہ سارا لمبا پروسیس صفائی کا وہ شروع کرتا ہے، اینڈ دین ایونچولی اللہ تعالیٰ اس کو ریسٹور کرتے ہیں اس کی اوریجنل فارم میں۔ تو ونس سچ پرسن ہی ریسٹورز ہز، جو حرمت ہے اپنے حرم کی، جب وہ اس کو اوریجنل فارم میں واپس لے کے آ جاتا ہے، بحال کر لیتا ہے، تو تب اس پہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اس کے اوپر عنایات ہوتی ہیں، اس کے اوپر نالج کے، وزڈم کے، ہر چیز کے، عمل کے دروازے اس کے اوپر کھلتے ہیں۔ سو اس وقت جو اس کا نالج ہے نا، وہ پھر اس کے دل سے، اس کے حرم سے نکل کے نا اس کی زبان تک کا سفر طے کرتا ہے۔ ہمیشہ ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دل سے بات نکلتی ہے، زبان تک آتی ہے، تو اس سفر میں پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، جن لوگوں نے یہ کمپلیٹ پروسیس نہیں کیا ہوتا نا، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بات ایک دل سے نکلتی ہے نا، تو زبان تک آتے آتے
اس کے اوپر نا بہت سارے اٹیکس ہوتے ہیں، اگین مائنڈ ہوتا ہے ہمارا، وہ بہت سارا اس کو ورغلاتا ہے کہ یہ نہیں کہنا، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا، سو وہ خوف ہمیں دلاتا ہے۔ لیکن ایسا انسان یا جو کلندر ہے، جس نے کلندر بننا ہے، جو بھی اسپائرنٹ ہوں گے کلندر بننے کے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو وہ کمپلیٹ کریں، اپنا حرم کو اس کی اوریجنل شیپ میں لے کے آئیں، اینڈ ونس اٹ از دیئر، تو وہ جو بات ان کے دل سے نکلے گی نا، وہ ایز سچ ان کی زبان کے تھرو باہر نکل جانی چاہیے، دل سے نکلی اور زبان کے تھرو دل میں وہ بات پیدا ہوئی اور زبان کے تھرو وہ دوسروں تک پہنچا دی گئی۔ درمیان میں دے ول ناٹ الاؤ اینی تھنگ، اور نہ وہ الاؤ کرتے ہیں کہ کوئی ان کو آ کے ان کو اس کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرے خیال میں ایسے ہی کچھ مطلب ہے اس کا، اینڈ انشاءاللہ پھر بات ہوگی اس پوری غزل پہ۔